أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيت محمد وعلى أصحاب محمد. محرم کا مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے کہ جس میں اسلامی قمری سال کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ مہینہ ایک خوشی کا دن لانے والا مہینہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، اور اس کے اندر 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جاتا تھا. اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو 10 محرم کا روزہ فرض سمجھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کو بھی ارشاد فرماتے تھے. اور جب مدینہ تشریف لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی اس کا معمول رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری محرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کو بنی اسرائیل یعنی یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے مشابہت نہ ہو اس وجہ سے ہم اگلے سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے. یعنی یہ تاکید کر دی گئی کہ جو شخص بھی 10 محرم کا روزہ رکھے اس کے ساتھ ایک دن اور ملا لے 9 یا 11 محرم کو، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. اور بنی اسرائیل یہودی کیوں روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا؟ کیونکہ ان کے نزدیک بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو نجات ملی تھی وہ 10 محرم کو ملی تھی، تو یہ خوشی کا دن تھا. اور بنی اسرائیل اس کو بطور عید بھی منایا کرتے تھے کہ جیسے ہم لوگ اپنی عید مناتے ہیں اس طرح وہ ایک خوشی کا دن، عید کا دن مناتے تھے. تو جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تم میں سے جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. بعد میں یہ نفلی روزہ ہو گیا. لیکن اس خوشی کے دن میں اسلام کے جو ابتدائی دنوں میں بطور روزہ بھی رکھا جاتا تھا، اسی خوشی کے دنوں میں اسلامی
ہسٹری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تاریخ کی جو سب سے بڑا سانحہ ہے وہ بھی اسی روز رونما ہوا۔ تو 10 محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو ویسے بھی ایک دکھ کی اور غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر بولنے کی بھی جرت نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ اس کے بارے میں روایات پڑھتے ہیں، صحیح احادیث کی کتب میں جو روایات موجود ہیں وہ پڑھتے ہیں، تو انسان کا دل اور روح کانپ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ان چیزوں کی تلقین فرمائی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تم اپنے گھر والوں کو سب کو لے کر آؤ، ہم اپنے گھر والوں اور سب کو لے کر آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کو بھی شامل فرمایا، حضرت علی کو شامل فرمایا، حضرت فاطمہ کو شامل فرمایا، اور فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو زندگی کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی، اس میں حضرت علی بھی شامل تھے، حضرت فاطمہ بھی شامل تھیں، حضرت حسن بھی شامل تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی شامل تھے۔ اور خالی شامل نہیں تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ پہلے اپنی غلطیوں کی سزا پا کے پھر جنت میں جائیں گے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کے افضل لوگوں میں سے فرمایا کہ حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، کوئی شخص اس کی سند پہ بھی سوال نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنتی ہونے کے بارے میں ایک دفعہ نہیں متعدد بار فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور رات ہمارے ساتھ ہی گزاری۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں سو رہے تھے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے، تو انہوں نے پانی مانگا رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر تشریف لے کر گئے، مشکیزے سے پانی ڈالا اور پلانے لگے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پانی مانگ لیا اور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پینے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلایا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، لگتا ہے کہ حسن آپ کو زیادہ پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یعنی نہیں سے مراد یہ نہیں تھی کہ حسن زیادہ پیارا نہیں ہے، نہیں سے مراد یہ تھی کہ مجھے حسن اور حسین دونوں پیارے ہیں، لیکن حسن نے پہلے پانی مانگا تھا، اس لیے میں نے پہلے حسن کو ہی پلایا، جس نے پہلے مانگا ہے اس کو ہی پہلے پلایا۔ اتنی چھوٹی سی بات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا خیال رکھا۔ اور پھر فرمایا، اگلی بات سنیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنی بیٹی کو فرمایا کہ میں اور تم اور یہ دونوں، کون کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ اور یہ دونوں، یعنی حضرت حسن اور حسین، اور پھر اشارہ فرمایا حضرت علی کی طرف جو وہ بھی سو رہے تھے، اور یہ سونے والا، یعنی یہ 5 لوگ حضرت علی قیامت کے دن ایک ہی مکان میں ہوں گے، یعنی ایک ہی جگہ پہ ہوں گے، یہ تینوں 5
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوں گے، حضرت حسن ہوں گے، حضرت حسین ہوں گے، حضرت علی ہوں گے، حضرت فاطمہ ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں بہت تاکید فرمائی ہے، حضرت حسن اور حسین کے بارے میں بہت تاکید فرمائی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسن اور حسین کی مشابہت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کا متعدد بار ذکر فرماتے رہتے تھے، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سینے سے لے کر سر تک کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی جسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی اس کی شکل و صورت بھی جانی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو آپ کے ساتھ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک کاندھے پر اور دوسرا دوسرے کاندھے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوا تھا، اور پھر ایسے ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک کو بوسہ دیتے کبھی دوسرے کو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے جو ملنے کے لیے آ رہے تھے ان تک پہنچ گئے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ہاں میں محبت کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول، جو بات فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتے تھے، جو حکم فرماتے تھے وہ دین بن جاتا تھا، جس کام سے منع فرماتے تھے اس سے نہ رکنے والا کافر کہلاتا تھا، جس کام کا حکم دیتے اس کو نہ کرنے والا کافر ہو جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں جو باتیں فرما دی وہ اللہ کے حکم بن گئے، وہ دین کا حصہ بن گئے، وہ اللہ کی شریعت بن گئی، کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے کس سے محبت کی؟ اللہ کے رسول سے محبت کی، اور جس نے اللہ کے رسول سے اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے اللہ کے رسول سے بغض رکھا۔ اور اگلی بات، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے سارے کے سارے رشتہ داروں سے، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، دنیا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وفات پا گئے، تو پھر کس سے محبت رکھنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنی تھی، فاطمہ کی عزت کرنی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، علی سے محبت رکھنی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، حسن سے محبت رکھنی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، حسین سے محبت رکھنی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حسن و حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ان سے بات کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ نظر آنی چاہیے تھی۔ اور کتنے آپ کو حضرت حسن و حسین کے فضائل بتائیں۔ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ
حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دائی تھیں ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے حضرت حسن یا حسین میں سے کسی کو، ایک بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لے کر آئیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا اس بچے کو، تو اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیشاب کر دیا، حضرت حسن یا حسین میں سے کسی نے۔ تو اب وہ دائی تھی، جو دائی بچے کو پالتی ہے، وہ محبت بھی رکھتی ہے، اس کو سنبھالتی بھی ہے، اس کو ساری دیکھ بھال تربیت بھی کرتی ہے، تو انہوں نے چپت لگا دی بچے کی کمر پہ، ہلکی سی، تھپڑ نہیں مارا کہ جیسے پیار میں مائیں یا دائیاں لگا دیتی ہیں، کمر پہ ہلکی سی چپت لگا دی کہ یہ کیا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شی کر دی ہے۔ چھوٹا بچہ تھا، جو بچے کر دیتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ دکھ نہیں ہوا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور شفقت کا ایک موقع تھا کہ بچے نے پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے مسلمانوں کے بچے بھی جب لائے جاتے تھے تو کبھی کوئی پیشاب کر دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کو دھو کے پاک کر لیتے تھے، شکایت نہیں فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ام الفضل کو فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ جب غصہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بدعا دینے کے بجائے دعا دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ دکھ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کی کیفیت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام الفضل، اللہ تجھ پر رحم کرے، تو نے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چپت پہ دکھ ہوا اور سرزنش فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر حضرت علی کو بھی شامل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں، یعنی کہ نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین ہوں گے لیکن حضرت علی ان سے بھی افضل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن و حسین سے کے بارے میں وہ مشہور واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پتہ ہے، آپ سب کو خوب پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے تو حضرت حسن و حسین حجرے سے گھر سے نکل کے آ گئے، انہوں نے لمبی لمبی قمیضیں پہنی ہوئی تھیں سرخ رنگ کی اور بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، تو لڑکھڑا کے کبھی گرتے کبھی اٹھ کے آتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اپنے نانا تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر گئے ان دونوں کو اور اٹھا کر لے آئے اور اپنی گود میں رکھ کر باقی خطبہ فرمایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی حسن و حسین سے، اور خالی محبت نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے محبت کو ایمان کا جزو قرار دیا کہ جو ان سے محبت رکھے گا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول سے محبت رکھی، جو ان سے بغض رکھے گا اس نے اللہ کے رسول سے بغض رکھی، اور جو اللہ کے رسول سے بغض رکھے وہ کون؟ وہ دین اسلام سے خارج، جو اللہ کے رسول کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، جو اللہ کا دشمن وہ دین اسلام سے خارج، اس کا نام مسلمانوں والا ہو، زبان سے جتنے مرضی کلمے پڑھتا رہے، وہ کافر ہے، کافر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، ان کی تفصیل میں جتنا جاتے جائیں وہ کم ہیں،
لیکن مختصراً بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ جس کو آپ کیا نام دیں گے کہ بے وقوفی کا فتنہ کہہ لیں، گمراہیت کا فتنہ کہہ لیں، کہ کیونکہ اہل تشیع نے حضرت علی سے، حضرت حسین سے، حضرت حسن سے، حضرت فاطمہ سے اور اہل بیت سے محبت کو غلو تک پہنچا دیا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں غلو کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ عبودیت کے مقام سے بڑھا کر نعوذ باللہ خدائی کا مقام دے دیا، شرک کر دیا۔ اسی طرح اہل تشیع نے بھی اہل بیت کی محبت کو بہت زیادہ بڑھا دیا، تو اہل سنت نے حق بات کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو اللہ کے دین کو بدلے، جو اللہ کے دین میں فرقے نکالے، وہ اللہ کے دین کا حصہ نہیں ہے، وہ کوئی اور مذہب ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور اس کا نام رکھ لیں، اسلام نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اہل تشیع نے اپنا ایک اس طرح کا فرقہ بنایا ہے کہ جو بالکل سیپریٹ ہے مین سٹریم اسلام سے، کہ جس کے اندر وہ اذان بھی اپنے انداز کی دیتے ہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے بھی انہوں نے ایک خاص قسم کے احاطے بنائے ہوتے ہیں، جلسے جلوس اور عبادات بھی خاص قسم کی کرتے ہیں، ماتم بھی اپنے طریقے سے کرتے ہیں، کپڑے بھی ایک طریقے سے پہنتے ہیں۔ تو یہ اسلام سے ایک سیپریٹ انہوں نے بنا لیا ہے، وہ اس کو جو مرضی نام دے۔ تو جو اہل سنت ہیں انہوں نے جو رستہ اختیار کیا ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بالکل واضح ہے کہ جس نے اہل بیت سے بغض رکھا وہ اللہ کے دین سے خارج ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی یزید اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نرم پوائنٹ آف ویو رکھے وہ بالکل گناہگار ہے، انہی میں سے تو ہو سکتا ہے، ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر لایا جاتا ہے اور وہ جرنیل، وہ اللہ کا دشمن، اس کے اوپر چھڑی مار کر اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور یزید کے دور حکومت میں خانوادہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے گاجر مولی کی طرح کاٹ دی جاتے ہیں، پیاسا رکھا جاتا ہے، پورے خاندان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہم یزید کے لیے نرم گوشہ رکھیں؟ جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا وہ دین اسلام سے خارج ہے، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا۔ اور کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ یزید کے دور حکومت میں ہوا تھا، یزید نے حکم تو نہیں دیا تھا؟ کدھر گیا وہ تم لوگوں کا حکم کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر فاروق ذمہ دار ہوں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے، ان کے ساتھ محبت رسول اللہ سے محبت تھی، رسول اللہ سے محبت اللہ سے محبت ہے، ان کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت تھی، رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ لہٰذا یزید اور اس کے تمام ساتھی یا اس دور کی جتنی حکومت ہے انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو، اہل خانہ کو شہید کیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ وہ لوگ جو یہاں پہ خوارج والی احادیث لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی یہ یاد رکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ حسن و حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں،
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وصیت فرمائی تھی کہ ابو بکر میرے بعد امام ہوں گے، اس کے بعد عمر ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے یہ ثابت تھا کہ کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اہمیت دی، کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا، کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کی اجازت دی۔ اسی طرح جیسے یہ پتہ چلا کہ ابو بکر امام ہوں گے، پھر عمر ہوں گے، پھر عثمان ہوں گے، جیسے یہ پتہ چلا کہ پھر علی ہوں گے، اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ علی کے بعد حسن ہوں گے، حسین ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہم۔ لہٰذا حضرت علی کی خلافت کے بعد حضرت حسن کی خلافت، اور حضرت حسن کی خلافت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی جا چکی تھی، اور اس خلافت کے اوپر قبضہ کرنے والا، اس خلافت کو زبردستی لینے والا خوارج والی حرکت تو کر سکتا ہے، مسلمانوں والی حرکت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جس نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی، جس نے بھی حضرت حسین کے خلاف تلوار اٹھائی، جس نے بھی حضرت حسن کے خلاف تلوار اٹھائی، اس نے اللہ کے خلیفہ کے خلاف تلوار اٹھائی، اس نے خوارج والی حرکت کی۔ جنگ صفین جو ہوئی، جس نے بھی حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی اس نے خوارج والی حرکت کی، اور جو بھی اس جنگ میں مارا گیا اس کی نیت کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس نے خوارج والی حرکت کی، خوارج والا معاملہ اس کے ساتھ ہوا۔ حضرت علی حق بجانب تھے، انہوں نے وہ فیصلہ کیا کہ جو حضرت ابو بکر نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف کیا تھا، وہی فیصلہ حضرت علی نے کیا کہ جو حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں ان کے خلاف بھی تلوار اٹھائی۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ خوارج وہ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے اوپر اپنے زور بازو کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے، یا جو ان کے اوپر ٹرسٹ کیا گیا تھا حضرت عمر کے دور میں اور بعد ازاں، انہوں نے اس ٹرسٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ذاتی جو ہے نا آس پاس ایک ذاتی مراعات اور ذاتی تعلقات بنا کر ایک ذاتی فورس بنا لی، اور اس کی بیس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے اوپر، خلافت کے اوپر قبضہ کیا۔ لہٰذا حضرت علی حق بجانب تھے، حضرت حسن حق بجانب تھے، حضرت حسین حق بجانب تھے، اور جنہوں نے اس حکومت کے اوپر، خلافت کے اوپر قبضہ کیا، انہوں نے خوارج والی حرکت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دین کے اوپر ڈاکہ ڈالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس نے حضرت حسین کو قتل کیا اس نے گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے وہی حرکت کی جو ابو جہل نے اور اہل مکہ نے کرنے کی کوشش کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کروا دی تھی۔ لیکن ان کے رشتہ داروں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا لبادہ اوڑھا، یہ دعویٰ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے ہیں، لیکن ان کے اندر سے کفر نہیں نکلا تھا، ان کے اندر سے شرک نہیں نکلا تھا، ان کے اندر سے دنیا کے مال کی محبت نہیں نکلی تھی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو عزت بخشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک رشتہ ہو ان کے ساتھ ہو گیا کہ ابو سفیان کی صاحبزادی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین بنایا جو نکاح کر کے، اس کی وجہ سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم بھی شاید اب اس چیز کے ہمیں بھی ایک سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے پھریں۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت ساری ازواج تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو رشتے میں کتنے لوگ تھے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی اصل رشتہ دار ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج امہات المومنین، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان کے تمام رشتہ دار، ان کے بھانجے، ان کے بھتیجے، ان کے بھائی، ان کے تمام، ان کے باپ، سب کے سب وہ کوئی خاص مقام پا گئے ہیں، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں فاطمہ کو شامل کیا، علی کو شامل کیا، حسن کو شامل کیا، حسین کو شامل کیا۔ خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ دکھایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر خالی یہی نہیں بتایا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جس نے ان سے محبت رکھی اس نے رسول اللہ سے محبت رکھی، جس نے ان سے بغض کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کیا۔ لہٰذا حضرت حسین حق بجانب تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ کو بنایا تھا، لہٰذا حضرت حسین تو وہاں جا رہے تھے، کوفہ والوں نے ان سے بیعت کا وعدہ کیا کہ اب آپ اصل خلافت کے حقدار آپ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ بیعت لینے جا رہے تھے جو ان کا حق تھا، لیکن وہاں شام میں خلافت کے اوپر قبضہ کر چکا تھا یزید، لہٰذا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لینے جا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت ملتی، اور پھر یزید خوارج تھا، ان کے خلاف کارروائی ہوتی، ان کا کلا کما کیا جاتا۔ تو جس نے بھی حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی کے خلاف بغاوت کی، اس نے خوارج والی حرکت کی، اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو وہ کفر پہ مرا، خوارج کی موت مرا۔ لیکن بعض اوقات بڑے افضل لوگوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ جنگ صفین کا ذکر تو ہو گیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی زوجہ محترمہ، ان کو بھی کچھ لوگوں نے ورغلا لیا، عورت ہونے کی وجہ سے ان سے غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جماعت سے فرمایا کہ تم ناقص العقل، ناقص الجسم اور ناقص الدین ہو، یا ناقص العقل یا ناقص الدین فرمایا۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسے کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ تم لوگ جسمانی طور پر بھی کمزور ہو، اور تمہارے دین کی کمی یہ ہے کہ کچھ خاص دنوں میں تم لوگ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، پاک بھی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح گواہی کے موقع پہ بھی بتایا گیا کہ عورتوں میں عقل میں کچھ مرد کے مقابلے میں کمی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس میں کسی کی کوئی توہین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عقل دی ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے، اللہ نے کسی کو قد زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ اسی طرح عورت کا معاملہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ناقص العقل اور ناقص الدین رکھا ہے، یعنی ناقص سے مراد یہ نہیں بالکل ختم، اس سے مراد یہ ہے کہ کم ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی کہ جس کی حکمران کوئی عورت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ امامت سے منع کر دیا۔ یہ بچوں کو ذرا گیلا کر دو دونوں کو۔ امامت سے منع کرا دیا کہ کوئی عورت کبھی امامت نہیں کروا سکتی۔ اسی طرح کوئی عورت کبھی نبی یا رسول نہیں بنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے احکامات ہونے کے باوجود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ غلطی ہو گئی کہ کچھ لوگوں کے بہکاوے میں آ کر، کس موٹیویشن میں آ کر انہوں نے حضرت علی کے خلاف جو لشکر تھا اس میں شامل ہوئیں، بلکہ قیادت شروع کر دی۔ لیکن ایک خاص مقام پر جب وہاں کے کتے ان کے اس لشکر کے اوپر بھونکے تو ان کو یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس زوجہ کا کیا حال ہوگا، میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جب فلاں مقام کے کتے اس پر بھونکیں گے۔ تو ان کو یاد آ گیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی تھی
نام تو نہیں لیا تھا کہ کون سی زوجہ ہوں گی، لیکن وہی مقام تھا، لیکن پتہ چل گیا کہ حضرت عائشہ کو کہ میں ہی وہ نکلی۔ اب وہ واپس جانا چاہتی تھی لیکن واپس نہ جا سکیں، کیونکہ وہ پریشر بہت زیادہ تھا، لشکر شامل ہو گیا تھا، لوگ ان کو شہ دلا رہے تھے۔ لیکن بعد ازاں حضرت عائشہ آخری دم تک اپنی اس غلطی پر نادم ہوتی رہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتی رہیں، اور توبہ اور استغفار کرنے والا ایسا ہے کہ جس نے کبھی کوئی غلطی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائیں، جنت میں ملنے کی بشارتیں سنائی ہیں، لہٰذا حضرت عائشہ کا بھی یہ گناہ معاف ہے۔ ان سے جو غلطی ہوئی اس کے اوپر انہوں نے توبہ کی، اور ساری عمر اس بات کی تلقین فرماتی رہیں، بتاتی رہیں کہ علی اللہ کے خلیفہ ہیں، اور حضرت علی اور حضرت عائشہ کا رشتہ بھی دیکھ لیں، کوئی دور کے نہیں تھے، یہ اہل خانہ تھے، یہ سب گھر کے لوگ تھے۔ حضرت علی رسول اللہ کے داماد تھے اور حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، تو حضرت عائشہ گویا حضرت علی کی ساس ہوئیں، تو یہ بہت قریبی رشتہ تھا۔ تو اس میں بھی جو معاملہ ہو گیا، کیونکہ اسلامی ریاست بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور اس کے اندر ایسے عوامل شامل ہو گئے تھے، اور کچھ قریبی لوگ جن کے اوپر ٹرسٹ کیا گیا تھا خلافت راشدہ میں، انہوں نے بھی دین کو بگاڑنا شروع کر دیا تھا، دین کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، اس وجہ سے یہ فتنہ پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن حضرت عائشہ نے اس کے اوپر ساری عمر ریگریٹ کیا، توبہ استغفار کرتی رہیں، اور یہ ہمیں بتا دیا کہ خلیفہ وقت ہمیں اس کا حکم، اس کا اشارہ غلط بھی لگ رہا ہو تو اس کا حکم ویسے ہی ماننا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا تھا، اور خلیفہ بھی وہ کہ جو ابو بکر ہو، عمر ہو، اور وہ ہو کہ جس کو اہل بیت میں سے کہا گیا عثمان ہو، اور اہل بیت میں سے کہا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا یہ معاملہ اس وقت ختم ہوا، لیکن ساری کی ساری خلافت جو ہے وہ بنو امیہ میں شفٹ ہو گئی۔ اب وہ خلافت نہیں رہی، اب وہ بادشاہت بن گئی، جس میں ایک کے بعد اگلے کی اولاد جو ہے وہ حکمران بنتے تھے، جو چاہتے تھے کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹتے کھسوٹتے تھے، لوگوں کا ناحق خون بہاتے تھے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین چھوڑ کے گئے تھے اس کا بالکل الٹ ان سب نے کیا، اور یہ سب کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے۔ لیکن اس دور میں بھی خروج کسی بھی حکمران کے خلاف جائز نہیں تھا۔ حضرت حسین نے خروج نہیں کیا۔ پھر یاد رکھ لیں حضرت حسین بیعت لینے جا رہے تھے جب بیعت کا وقت آ گیا تھا، لیکن بیعت لینے سے پہلے ہی انہیں طاقت کے اوپر زبردستی قبضہ کر کے، جیسے یہاں پہ اکثر ماشاء اللہ لگا کے کیا جاتا ہے، کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد کسی نے بھی اس معاملے کو کنٹینیو نہیں کیا، نہ ہی کوئی باقی بچا تھا کنٹینیو کرنے کے لیے۔ اس وقت حضرت حسین پہ، حضرت حسن پہ اور حضرت حسین پہ اللہ کے رسول کی خلافت ختم ہو گئی اور کاٹ کھانے والی بادشاہت آ گئی۔ اب آخری دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خلافہ علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس قافلے میں شامل کر دیا ہے۔ اور سب لوگ یاد رکھ لیں کہ جو نظام اللہ نے بنا دیا، جو خلیفہ اللہ نے بنا دیا، چاہے کوئی بھی اس کی سگی اولاد ہو، اس کی زوجہ ہو، کوئی بھی اس کے خلاف جائے تو وہ اللہ کے خلاف گیا، اس کے رسول کے خلاف گیا۔ تو اب جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا معاملہ، حضرت عائشہ کا معاملہ تھا، تو اس میں کس کو ہم غلطی پر کہیں گے؟ اسی کو کہیں گے کہ جو خلیفہ وقت کے خلاف گیا، چاہے دونوں اہل بیت تھے۔ تو یہی معاملہ آئندہ بھی ہوگا کہ جو بھی خلیفہ وقت کے خلاف جائے گا، چاہے وہ اہل بیت ہوں، اس نے خوارج کا رستہ اختیار کیا، اور اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو وہ کفر کی موت مرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی یزید اور اس کے ساتھیوں کے اوپر لعنت فرمائے، اور اس سے محبت رکھنے والوں کے اوپر بھی لعنت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یزید اور اس کے ساتھیوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور نرمی سے نکل کر
بالکل واضح پوزیشن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ واضح پوزیشن یہ ہے کہ جس نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اہل خانہ کو قتل کیا، شہید کیا، یا قتل کروایا، یا اس میں شامل ہوا، یا اس کی حکومت میں ہوا، سب کے سب اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے، ہمارے اہل خانہ کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واہل بیت محمد، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت نکلے تو آپ نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر کے اندر لپیٹ لیا۔ اون کی چادر تھی، غالباً سردیوں کا موسم ہوگا۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسی چادر میں لے لیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ روایت کون کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اسی چادر میں بٹھا لیا، لپیٹ لیا، بٹھا نہیں لیا، صرف لپیٹ لیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اللہ نے اتنا کشادہ فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اندر ہی بٹھا لیا۔ اب ایک چادر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن و حسین، 5 لوگ موجود ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ جو کس کے بارے میں اتری تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں اتری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، صاحب قرآن ہے، آپ پر قرآن اترا، جو آپ نے فرمایا وہ قرآن، جو آپ نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، اس کو ہم نے قرآن مانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی حکم کو رد فرمایا تو ہم نے اسے رد مانا۔ قرآن میں تو آیت موجود ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ وانتم سقارا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم شراب کو جائز سمجھیں صرف یہ ہے کہ نماز نہ پڑھیں؟ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، نیا حکم آ گیا ہے کہ شراب بالکل حرام ہے۔ قرآن میں تو دونوں آیتیں موجود ہیں۔ ہمارے لیے صاحب قرآن کا حکم قرآن ہے، اور صاحب قرآن کی تشریح ہمارے لیے قرآن کی تشریح ہے۔ کون ہوتا ہے ہمیں یہ بتانے والا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قرآن کی غلط تشریح کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
4 لوگوں کو اپنے ساتھ چادر کے اندر لے لیا اور قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ رجس کو، ناپاکی کو، گندگی کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے، صاف کر دے، خوب پاک صاف کر دے۔ کس کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ 4 لوگوں کو ساتھ لے کر فرمایا۔ وہ مجھے کہہ رہا ہے 5 لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں تھے، کاؤنٹنگ صحیح رکھی ہوئی ہے اس نے، یہ بھی حسن ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو ساتھ لیا، حضرت حسین کو ساتھ لیا، حضرت فاطمہ کو لیا، حضرت علی کو لیا، 4 ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں تھے۔ 5 لوگوں کو ساتھ لیا اور یہ اہل بیت قرار دیا، اور پھر یہ قرآن کی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت پاک صاف رہے، اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو، اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ان کے اوپر رحم ہو، اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جو محمد الرسول اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اہل بیت سے محبت کرے۔ لہٰذا یہ قرآن ہے جو حسین کے بارے میں اترا، اور حسین کو قتل کرنے والے، اور حسین کو قتل کرنے کا حکم دینے والے، اور حسین کے قتل کیے جانے پہ حکومت میں بیٹھنے والے، وہ تمام کے تمام کو ہم اللہ کی لعنت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ ہم اور تمام انسان اور تمام مخلوقات کی لعنت ہو ان کے اوپر، اور جو اہل بیت سے محبت رکھے ہمیں ان سے محبت ہے، اور ہمیں حسین سے محبت ہے، ہمیں حسن سے محبت ہے، ہمیں علی سے محبت ہے، ہمیں فاطمہ سے محبت ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تمام ازواج سے محبت ہے، اور تمام خلفائے راشدین سے محبت ہے، اور ہم اہل تشیع میں سے نہیں ہیں جو غلو کرتے ہیں اور اہل بیت سے محبت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ دین ہی الگ بنا لیا، اور اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ خلیفہ راشد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور پھر حسن، اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ہمیں محبت ہے اہل بیت سے، لیکن اہل بیت کا حق پہلے نہیں ہے خلافت کے اوپر، وہ وہی ترتیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ کوئی بادشاہت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈائریکٹ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام خلافت ہے جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خلیفہ مقرر ہوگا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ علی کے بارے میں تو نہیں تھا، عمر کے بارے میں تھا، لہٰذا عمر نے علی سے پہلے بننا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ لہٰذا ہمارے لیے حکمران، ہمارے لیے خلیفہ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے تو اہل بیت میں ہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی، اور وہ خود بھی یہی سمجھتی تھی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور انہوں نے اس کے اوپر توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر کروڑوں کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان سب کے اوپر درود و سلام۔ اللہم صلی علی ازواج محمد، اللہم صلی علی اہل بیت محمد، اللہم صلی علی آل محمد، اللہم صلی علی کل المسلمین والمؤمنات والمؤمنین والمؤمنات والمہاجرین والمہاجرات، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔